ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے اور تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ہم تو مردود ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی رستہ نکل آئے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پر اللہ سے ہم کلامی ہوئی، لیکن اس دوران شیطان کی بات پوچھنا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا اللہ، میں بھول گیا۔ رستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بہت ہی زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی نجات کا رستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم و کریم ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو وہ پیغام لے کر واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ان کی ملاقات پھر سے شیطان سے ہوئی۔ تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرے معاملے کا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رستہ بتا دیا ہے۔ اس وقت تجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو اب آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جواب میں شیطان نے کہا کہ واہ بھائی واہ، میں نے جب زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردہ کو کیسے سجدہ کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ شیطان کی عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت کچھ ایسے ہے کہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد صحیح بات بھی لوگوں کو غلط نظر آتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، آپ نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے آپ کا مجھ پر ایک حق ہے، اور کہا کہ مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان تینوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا غصہ آ جائے کہ آپ اس پر قابو نہ پا سکیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ آپ سے شیطان کروا رہا ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفر سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کی بیوی بچے اسے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر جہاد سے بھاگ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جہاد پر جاؤ اور آپ کو ایسے خیال آنے لگیں کہ جس سے آپ کو لگے کہ آپ جہاد سے بھاگ جاؤ گے تو سمجھ لو یہ بھی شیطان کروا رہا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے وسوسوں پر قابو پائیں۔ تیسرا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ اگر کوئی شخص غیر محرم کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے محروم فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی دین کی بات پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔